السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ فتنوں کا دور ہے۔ نئی نئی افواہیں، نئی نئی کانسپریسی تھیوریاں اور شیطانیت کا نقطہ عروج جو ہے نا، وہ ہمیں اس دور میں دکھائی دے رہا ہے۔ جو انسانی معاملات ہیں زندگی کے، ان کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں، جو سازشی تھیوریاں ان پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ آج کے دور کی جنگ کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ ہے 5th جنریشن وار، جس میں ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ طالبان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جی وہ عید کے بعد انڈیا میں جہاد شروع کر دیں گے، غزوہ ہند۔ تھوڑی دیر بعد اس بیان کی نفی ہو گئی، معاملہ ختم۔ لیکن اس بیان کی جو گونج ہے فضا میں رہی۔ مجھے آپ بتائیں، عید کے فوراً بعد کیا ہوا انڈیا میں؟ لداخ میں جنگ نہیں ہوئی، چین نے انڈیا کو رگڑا نہیں دیا، نیپال نے فوجیں نہیں چڑھائی انڈیا پہ، ISI نے اس میں مرکزی کردار ادا نہیں کیا۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں حضرت نعمت شاہ ولی کی پیش گوئیاں، بزرگوں کی پیش گوئیاں، بلکہ بعض لوگ تو مجھے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سناتے ہیں کہ لداخ سے ہوگا یہ شروع غزوہ ہند، تو لداخ میں کام شروع نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا غزوہ ہند شروع۔ اب آپ کہیں کہ جی ہم بحث کس سے کر رہے ہیں کہ طالبان نے بیان دیا ہے کہ نہیں دیا، دے کے واپس لے لیا کہ کیا کر لیا، لیکن جو کہا تھا وہ آپ نے دیکھا۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ امریکہ نے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف افغانوں سے معاملات طے کیے ہیں، طالبان سے، اور اسرائیل اب امریکہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی افغانستان میں لڑائی کا آغاز مودی سے کیا، اس کو آگے لگایا، اور اس سے جناب ادھر کبھی وہ اپنا وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا رونا رو رہا ہے، کبھی وہ اشرف غنی کو کہہ رہا ہے کہ ہم 25,000 فوج دینے کے لیے تیار ہیں، کبھی امریکہ کو کہہ رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، اور اس نے امریکہ کو اتنا مجبور کر دیا، کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا گاہک ہے، وہ اربوں ڈالر کا گاہکی ہے اس کی وجہ سے وہاں لاکھوں نوکریاں چل رہی ہوں گی۔ اس نے امریکہ کو وجہ نے کتنا مجبور کیا، جو امریکہ نے ظلم خلیل زاد نے کہا طالبان سے کہ آپ اس سے مذاکرات کریں جی براہ راست مودی سے، اس کے جواب میں جو کچھ طالبان نے کہا یا کیا وہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک شرارتی اور ایک منافق بندہ ہے، اور یہ ہمیشہ طالبان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف کردار ادا کر رہا، پچھلے 37 سال سے کر رہا ہے۔ کل انہوں نے ایک عجیب و غریب چکر چلایا۔ امریکہ کے ایک ایسے میگزین میں ایک خبر شائع ہوگی کہ ملا ہیبت اللہ اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اسپتال میں تھے، اور مبینہ طور پہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس وقت میں ایسی افواہ پھیلانا، اگر تو اللہ نے طالبان کے ایمان کی مضبوطی دی ہے نا، تو وہ تو قائم ہے۔ ایسی افواہ پھیلانا، آپ جانتے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کسی کے مطلب وہ تو ان کا روحانی رہنما ہے، وہ ان کا خلیفۃ المسلمین ہے، تو کہہ دینا کہ جی وہ تو مر گئے ہیں، اور جب ریاست کا سربراہی اللہ رحم کرے فوت ہو جائے تو اس کے بعد تو معاملات بگڑ جاتے ہیں سارے۔ مرکزیت تو وہی تھا نا، بیعت تو ان کی ہاتھ پہ کی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے کام شروع ہوا؟ یہ ایسے کراتی ہے، مساد ایسے کرواتی ہے، چھوٹی سی خبر دلوائی، ساتھ ہی ادھر جو ان کے یہ سٹوج بیٹھے ہوئے ہیں انڈین میڈیا، انہوں نے آسمان پہ اچھال دیا، جی مولا ہیبت اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور ہمیں جو کوئٹہ کی شورا ہے جی اس نے اطلاع دی ہے، اور فلاں نے
پھر ایسے ایسے جتنے نام ان کو یاد ہوتے ہیں نا طالبان کے، وہ سارے لے لیں گے کہ کس نے صفائیاں دینی ہیں یہاں آ کے یا کچھ کرنا۔ آپ آج کا تو لڑائی کا اصول، آپ جھوٹ بولتے رہو، دشمن کو صفائیاں دینے پہ لگا دو۔ جو بیوقوف دشمن ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، صفائیاں دیتا ہے، لیکن جو عقلمند دشمن ہوتا ہے وہ صفائی نہیں دیتا، وہ صفایا کرتا ہے۔ وہ ایسا آگے سے جواب میں حملہ کرے گا، چاہے زبانی کلامی بھی ہو، کہ دشمن کو اپنے گھر کی پڑ جائے۔ خیر الحمدللہ ان کے بیانات کے مطابق ان کی طبیعت خراب تھی، اسپتال میں داخل تھے، تو اب روبہ صحت ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ اب یہ طالبان جو ہے نا، وہ اس طرح نمائشیں تو کرتے نہیں کہ منظر عام پر آ جائیں، کچھ کریں یا ایسے معاملات کریں۔ یہ تو انہوں نے افغانستان میں کیا کہ ادھر امریکہ کو یہ رائج کرا دیا کہ وہ تو مر گیا، تو تمہارے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ تو ختم ہو گئے، تو تم یہاں سے اب نہیں نکلو، تو یہ کرو تو وہ کرو۔ اب امریکہ کی جان تو عذاب میں آئی ہوئی ہے، صدر اس کا حکم نہیں مار رہا ہے ٹرمپ کا، امریکہ کے گورنروں کو تو چھوڑے، جو پولیس چیف ہیں لاکھوں کے وہ نہیں مان رہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیوسٹن کے پولیس چیف نے کیا اسے کہا ہے کہ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اگر تم اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکال سکتے تو اپنی زبان بند رکھو۔ اب اس نے پہلے اپنے نیشنل گارڈز بھیجے ہیں، جب ان سے کام نہیں چلا تو اس نے 40 شہروں میں کرفیو لگا کے تو اب ان کو دھمکی دیا گورنروں کو، میں فوج بھیج رہا ہوں، یعنی ماشاء اللہ لگا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، یا آپ کبھی CNN صرف 1 گھنٹے کے لیے دیکھیں تو آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ کس مصیبت میں یہ بندہ پڑ گیا ہے، اور قدرت جو ہے وہ اپنا آپ کس طرح دکھاتی ہے انسانوں کو۔ آج موساد نے پورے اپنے پر پنجے پھیلائے ہوئے ہیں، اس کو اس نے اپنا بنایا ہوا ہے آگے مکوٹھا، اس کو مودی کو، اور ساتھ وہ اجیت ڈوال کو لگایا ہوا ہے بیوقوف کو، اور جناب وہ اپنے کام دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے ٹرمپ کو کہ اپنے ملک میں، اپنے محل میں اس کو بنکر میں چھپ کر جان بچانی پڑی، اور ساتھ اس کو زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نیگوشیشن بھی چل رہی ہوگی کہ ہاں جی آپ بتاؤ جی، مانتے ہو کہ اور ٹیکہ لگائیں، تھوڑا سا مانتے ہو کہ اور تھوڑا سا ٹیکہ لگائیں۔ یہ کام اس وقت ہو رہے ہیں، اور پوری طرح مودی جو ہے یہ موساد کے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ حرکتیں اس سے کرا رہا ہے اسرائیل کی جو دوستی ہے نا، یہ گھوڑے کی دوستی ہے، وہ کسی بھی وقت دلتی مار کے آپ کا منہ توڑ سکتا ہے، اور ان کو کیا لینا دینا ہے اس سے، اس کی کیا اوقات ہے بیچارے کی، مودی کی یا کسی اور کی۔ ہاں البتہ وہ اس معاملے میں مار کھا جائیں گے، کیونکہ مومن کی جو فراست ہے نا، اس سے اللہ نے ڈرایا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کارگرو کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز۔ انشاءاللہ تعالی ملا ہیبت اللہ قائم دائم رہیں گے۔ طالبان انشاءاللہ تعالی افغانستان کے کونے کونے پہ ان کی حکومت قائم ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی خراسان سے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی عالم کفر اپنے تمام تر غلیظ ارادوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ناظرین، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں۔ اپنے گھر میں بھلے ایک گملے کی گنجائش ہو، سبزیاں کاشت کریں۔ ایک بڑا قحط عالم انسانیت کو نگلنے کے لیے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو وقت آنے پر اس کا احساس ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔